اجلاس صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ پاک پڑھے دن میں محترمہ شادہ فاطمہ خواجہ صاحبہ اسپیشل اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی، موزز راکین مجلس سابق صدور رحمانی، السلام علیکم۔ اس کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ڈاکومنٹری گجرات دکھانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے آپ کو کہ ہمارے گجرات میں کون کون سی انڈسٹریز کام کر رہی ہیں۔ یہ جتنی فوٹیجز یہ چل رہی ہیں بالکل ریئل ہے، یہ لگائیں جی۔ حوصلے و جوان تمہیں جاتے ہیں منزلوں کے نشان، منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین، پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی مناظر سمیٹتا شہر گجرانوالہ، جو محض چند ہی سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ 2.5 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے۔ گجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نعم البدل بھی ثابت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سالانہ 3 ارب ڈالر کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گجرانوالہ کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ گجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال 40 ارب روپے سے زائد ملکی خزانے جمع کروا چکا ہے۔ گجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کرانے کے لیے گجرانوالہ چیمبر میڈ ان گجرانوالہ کے عنوان سے صنعتی نمائش کا انعقاد کرتا رہا ہے۔ ان صنعتی نمائشوں کا مقصد تیار کردہ مصنوعات کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پذیرائی کر کے ملکی زر مبادلہ میں مسلسل اضافے کو ممکن بنانا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے گجرانوالہ کو کاروباری اور صنعتی دنیا میں ایک نئی پہچان دینے کے لیے نیا گجرانوالہ کا نام بلند کیا ہے، جس کی کاوشوں کے برون محنت آج گجرانوالہ کو انجینئرنگ کے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری جس مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی جانب گامزن ہے، اس سے بآسانی روشن مستقبل کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی شبانہ روز محنت سے SMEs کے حوالے سے پاکستان بھر میں دوسرے بڑے شہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ صنعتی پیداوار کے معیار اور جدت کے لحاظ سے آج گجرانوالہ پنجاب کا تیسرا بڑا شہر بن چکا ہے۔ پنجاب اکنامک رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ صوبے بھر کے بڑے صنعتی یونٹس کے پھیلاؤ کے اعتبار سے چوتھا بڑا شہر ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ترجمانی کرتے ہوئے گجرانوالہ کو ورلڈ رینکنگ رپورٹ کے مطابق 6 نمبر پر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملک بھر میں غربت کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے روزگار کے وسیع مواقع بھی فراہم کر رہا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز پنجاب کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے والا 7واں بڑا شہر ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے زیر سایہ مختلف ممبر صنعتیں صنعتی ویلز، سیرامک ٹائلز، ریفیکٹری بریکس، پائپس اینڈ فٹنگز، سینیٹری فٹنگز، باتھ روم ایکسیسریز، لائٹ اور ہیوی انجینئرنگ، اسپیئر پارٹس آف آئرن اینڈ تھرمو پاور پلانٹ، پمپس اینڈ موٹرز، مشین ٹولز اینڈ کیپیٹل گڈز، آٹوموبائل پارٹس، ایگریکلچر implements, home appliances, tableware, cutlery, cookware, melamine and stainless steel utensils,
hunting knives and sword, textile, carpets, trade mats and rugs, rice, seeds and agro processing, fruit and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मैरिज और पाइपलाइन मसनूआत की बराबरता यकीन दिला रहे हैं। आज गुजरात की छोटी बड़ी सनतों में तैयार करता मसनूआत की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरअज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बराबरता मुमकिन बनाई जा रही है, जो कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मूल का सबूत है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को उनकी तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का क़याम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज़, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, समेटा, SCCT, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क ये शामिल हैं। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सनती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर करवाए, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरात बिजनेस सेंटर, गुजरात टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सेरामिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सनती शहर भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी मुरम्मतों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद फनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सेरामिक सेंटर भी आला पाए के डिज़ाइन तैयार करके सेरामिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को यकीनी बनवाया। आज इन स्टेट्स में गुजरात की बड़ी बड़ी सनतें अपनी आला पाए की मसनूआत तैयार करके उनकी मैशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की के फ़रोग़ के लिए और सनतों के बढ़ते हुए रुझान को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। यहाँ के तलबा और तालिबात को इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूनिवर्सिटी की तालीम के हुसूल के लिए दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ता था। तलबा और तालिबात की इन तालीमी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी भरपूर कोशिशों से रचना इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस जैसे अहम इलाके हुकूमत वक्त से मंजूर करवाए। गुजरात के सनती पोटेंशियल और गुजरात के कानून और सनती खैर मिसर सालिया और सनत और बरामदान के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनकी मुकामी सतह पर प्रोजेक्ट अपनी मदद और हुकूमत से अमल जमा पहनाने का अज़्म रखते हुए हैं, जिसमें SCC, न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिल्डिंग, कार्गो ट्रेड, जदीद टेस्टिंग लैब, एक्सपो सेंटर, ट्रिपल अस्पताल और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात शामिल है। ऐसे तमाम इक़दाम सनतों की लागत को तकनीक से बचाने करने की अहम ज़रूरी साबित हो रही है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने आधार के उसूल के लिए हमारा वक्त कोशां है और इसका मानना है कि कारोबारी तरक्की की बदौलत पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाकर आइंदा नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन बनाया जा सकता है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ है। Thank you very much. While the documentary चल रही है, आपके राइट साइड पे अहमद भट्ट साहब हमारे ग्रुप हेड हैं, तशरीफ लेके आए। मैं खुद बैठक करता हूँ। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और सोनिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। सही भैया आ जाओ। सबसे पहले मैं थाई काबिल मौसमा शादा फारमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जैसे आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं कश्मीर बिजनेस कम्युनिटी खसूसन नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के मतलब आगाही फराहम करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस मालूमाती सेशन का इनकार किया। मैं मोहतरमा आपके
کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دور حاضر میں پوری دنیا تیزی سے ترقی کے زینے طے کر رہی ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے. معلومات کا تبادلہ گھنٹوں کی بجائے سیکنڈس میں منتقل ہو رہا ہے, جو نے سمٹ کر ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. جبکہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان ترقی تیزی سے لے جانے میں ہماری پڑھی لکھی نوجوان نسل کا ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے. موجودہ حالات میں ہماری نوجوان نسل بہت سارے مسائل سے دوچار ہے. اس کی بڑی وجہ نوجوان نسل کے پاس اعلیٰ تعلیم تو ہے لیکن مناسب روزگار نہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ملک قیمتی سرمایہ یا تو بیرون ملک ممالک کا رخ کرتے ہیں یا پھر مناسب روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری کا شکار ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فقدان ہے. طلبہ و طالبات رسمی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں جس کی مارکیٹ میں زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, جس سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. جبکہ اگر یہی نوجوان ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اصول اختیار کریں تو بہت بہتری آ سکتی ہے. انہوں نے روزگار میں پریشانی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے گا. موجودہ حالات میں حکومت وقت پاکستانی نوجوان نسل کے مزید کیا کیا منصوبے شروع کر رکھے ہیں, ہماری نوجوان نسل ان منصوبوں سے کس طرح مستفید ہو سکتی ہے, تو ان کے متعلق میں آپ سے گزارش کروں گا تفصیل سے آگاہ کریں. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اپنی معزز مہمان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سیشن کو آگے بڑھائیں. بھرپور ویلکم کریں میڈم شادہ فاطمہ فیض صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گی, پریزیڈنٹ صاحب کا اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری تقریباً 68% آبادی ہے نوجوان بچے اور بچیاں کی, اور تقریباً اس کا مطلب ہے کہ جو 10 کروڑ لوگ ہیں وہ 15 سال کی عمر سے کم ہیں, اور 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 15 سال سے 24 سال کی عمر کے درمیان ہیں. یہ ایک بہت بڑا آبادی کا حصہ ہے جس کو اگر تو ہم نے افیکٹولی اس کو چینلائز کر لیا, ان کو تعلیم دے دی, ان کو ہنر سکھا دیا اور اکانومی کا حصہ بنا لیا, تو یہ ہمارے لیے شاید سب سے بڑا سرمایہ بھی ہے. مگر اگر ہم نے یہ ہم اس میں پیچھے رہ گئے اور یہ آبادی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اور ورک فورس میں انٹر ہو رہی ہے, اگر یہ ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکلتا گیا تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بھی بن سکتا ہے. لمیٹڈ ریسورسز ہیں, تعلیم ہو, صحت ہو, انفراسٹرکچر ہو, سڑکیں ہوں, ہر چیز ہر ملک میں لمیٹڈ ہوتی ہے. مگر جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, تقریباً 20 لاکھ لوگ ہر سال پاکستان میں لیبر فورس میں انٹر ہو رہے ہیں. تو ان 20 لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع کس طرح جو ہے وہ فراہم کیے جا سکتے ہیں, یہ اس چیز کا جو ہے وہ ایک پالیسی ڈائریکشن دینے کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے لیے وزیر اعظم نے ٹاسک فورس بنائی ہے. سو یہ ایک لارجر مقصد ہے کہ ہم نے 20 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ کس طرح سے کریٹ کرنی ہیں, کس طرح سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم ینگ لوگوں کو جو ہے وہ ایک افیکٹو ورکر بنا سکیں, اکانومی کا حصہ بنا سکیں. اب جہاں تک سوال ہے کہ پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا جس کے ذریعے ہم یہاں پہ آئے ہیں, 2013 میں جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے تو یہ یوتھ پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کیا گیا تھا, اور اس کے اندر آسان ایک ساتھ پہ لون دیے جاتے تھے, اسکل سکھائے جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو پسماندہ علاقوں کے بچے ہیں ان کو قرض حسنہ دیا جاتا تھا, کچھ اسکالرشپس دی جاتی تھی, لیپ ٹاپس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے, اور نیشنل انٹرنشپ پالیسی جو ہے وہ لائی گئی, اور تقریباً ہر سال جو ہے وہ لاکھوں بچوں کو حکومت پاکستان انٹرنشپ دیتی تھی. اب 2022 کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی کنٹینیو ہوئیں. پچھلے چند سالوں میں جب حکومت بدلی کچھ ختم ہو گئی, کچھ نئی بھی ایڈ ہوئیں. تو امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہماری اس وقت ریلیونٹ پالیسیز ہیں اس کے اندر یا انیشیٹوز ہیں, اس کے اندر ایک تو ہمارے پاس ہے وزیر اعظم پرائم منسٹرز یوتھ بزنس لونز پروگرام. یہ 2013 سے چل رہا ہے, آج تک ہم تقریباً 74 ارب روپے کے لونز ینگ بچے اور بچوں کو دے چکے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ینگ جو جنریشن ہے ان کے پاس وہ بیسک کیپٹل ہو جس کو انویسٹ کر کے وہ نیا سے نیا بزنس سٹارٹ کر سکیں.
چھوٹے بزنسز اسٹارٹ ہوں جو کہ آہستہ آہستہ گرو ہوں, جو تھوڑے سے ایس ایم ایز اور جو مائکرو بزنسز ہیں وہ ایس ایم ایز میں کنورٹ ہوں. اس کے لیے کیپٹل جو ہے آسان اقساط کے اوپر, آسان انٹرسٹ ریٹ کے اوپر, یہ سافٹ لونز ہیں جو 8 سال کے عرصے کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کے اندر بھی ہمیں کچھ چیلنجز ہیں جو بھی ہم انڈسٹری سے بات کریں گے. دوسرا جو ہمارا ایک انیشیٹو ہے وہ پرائم منسٹرز کا اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, جس میں اسکل اسکالرشپس دی جاتی ہیں. اسکل اسکالرشپ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر جو اس وقت بے روزگاری کی سطح ہے وہ تقریباً 4.5 سے 5% ہے, 4.5 کے لگ بھگ ہے. مگر جب بچے جو گریجویٹ کر کے کالجز سے نکل رہے ہیں وہ ان کی ان امپلائمنٹ 30% سے بھی زیادہ ہے. سو ہر 100 میں سے 30 بچہ جو کالج سے باہر نکلتا ہے گریجویٹ کر کے, اس کے پاس نوکری نہیں ہے. جس کا مطلب ہے کہ وہ بچے جو کہ بے شک زیادہ نہیں پڑھ رہے مگر تھوڑا بہت اسکل بھی حاصل کر لیتے ہیں, چاہے وہ آن جاب کرتے ہیں, کوئی استاد شاگرد کا پروگرام ہے, کسی انڈسٹری میں لگ گئے, فیکٹری میں لگ گئے, ان کی امپلائبلٹی بہتر ہے ان بچوں سے جو یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کے نکل رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس چیز کا جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے گیپ, کہ اس کا مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے ہماری اسکولس میں اور کالجز کے اندر وہ ڈیفینیٹلی انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو میچ نہیں کر رہی. جو گریجویٹ بچے کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ انڈسٹری کو نہیں ہے. تو اس کو ریورس کرنے کے لیے ہم پورے پاکستان میں چیمبرز کے پاس, انڈسٹریز کے ایسوسیشنز کے پاس جا رہے ہیں کہ انڈسٹری کی کیا ڈیمانڈ ہے, تاکہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو پڑھایا جائے اور ٹریننگز دی جائیں, تاکہ یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے جس میں انڈسٹری کو اسکلڈ لیبر جو ہے وہ ملتی نہیں ہے. ہم جہاں بھی چلے جائیں انڈسٹری کے پاس وہ کہتے ہیں جی اسکلڈ لیبر موجود نہیں ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر. آپ اگر گھر پہ دیکھ لیں تو پلمبر, کارپینٹر, پینٹر آپ کو جو ہے وہ ٹرینڈ اور اسکل آج ملنا مشکل ہے. مگر دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ بے روزگار ہے. تو یہ اس چیز کو میچ کرنے کے لیے ہم نے اسکلس کے لیے اسکالرشپس دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر سال تقریباً 1 لاکھ بچے کو ٹرین کریں ڈفرینٹ ٹریڈس کے اندر. اور اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوکل ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی یا ایگریکلچر کی جو رورل ایریاز ہیں اس ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شہروں میں ان ٹریڈس کی, ان اسکلس کی, اس ہنر کی جو ہے وہ اسکالرشپ دی جائے. اور اس میں پھر ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کے یہاں پہ گجرانوالہ چیمبر کی طرف سے جو ہمیں اسکلز آئیڈینٹیفائی ہوں گی, جس انڈسٹری میں زیادہ امپلائمنٹ کی ڈیمانڈ ہے, جو کہ بچے 3 مہینے 6 مہینے کی ٹریننگز لے کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو وہ ٹریننگز لے کے جو ہے وہ ڈائریکٹ امپلائیبل ہو سکیں. اس دفعہ ہم نے اس میں یہ بھی ایک پروگرام میں تبدیلی کی ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ انڈسٹری ڈائریکٹلی بھی بچوں کو اسکل کرے. تو جو اسکل اسکالرشپس ہیں وہ ہم نے ڈائریکٹ انڈسٹری کے لیے بھی رکھی ہیں. پہلے صرف یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے لیے ہوتی تھی, جو ادارے ہیں ان کے لیے ہوتی تھیں. مگر اب ہم نے اس کا جو ایک ایویلیویشن کرائٹیریا ہے وہ انڈسٹری کا الگ کیا ہے. تو اگر آپ کی ایسی کوئی انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, ایک کوئی چھوٹی سی کمرہ ہے جس کو آپ کلاس روم میں کنورٹ کر سکتے ہیں, تھوڑی تھیوری کر سکتے ہیں, کوئی ایک ٹیچر ہائر کر سکتے ہیں, تو پچھلے سنڈے کو نیفٹیک کی طرف سے ہمارا ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا ہے. آپ ضرور اس پہ اپلائی کریں اور آپ کی انڈسٹری میں جو بھی اسکل ہے, جو بھی ٹریڈ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو اسکالرشپ دے گی ان بچوں کو جو آپ کے ساتھ آ کے ٹریننگ لیں گے. تو جب بچہ انڈسٹری سے ڈائریکٹلی ٹرین ہوتا ہے تو آبویسلی جب آپ اس کو ٹرین کریں گے, ایک تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے, آپ اس کو امیڈیٹلی ہائر بھی کر سکیں گے, وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند بھی ہوگا. تو یہ ہمارا دوسرا ایک انیشیٹو ہے جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے. تیسرا جو انیشیٹو ہے جو پنجاب میں پہلے سے چل رہا ہے وہ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا ہے. ہم نے جب شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. پھر جب 2013 میں حکومت آئی PMLN کی فیڈرل میں, تو وہاں پہ بھی ہم نے لیپ ٹاپس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. کافی اس کے ہمیں تنقید بھی آئی, پروز اینڈ کونس بھی ہمارے سامنے آئے, لیکن ہم نے جو لارجر اس کی پکچر دیکھی ہے, جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے شروع کے خطاب میں بھی بات کی ہے کہ دنیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. آج آپ کسی بھی انڈسٹری کا حصہ ہیں,
تو اس میں مشین چل رہی ہے, اس میں آٹومیشن ہو رہی ہے, اس میں کمپیوٹر کی ضرورت ہے, اس میں ڈیزائننگ کی ضرورت ہے. ہر انڈسٹری جو ہے وہ آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو بچہ اور دنیا کے اندر انٹرنیٹ جو ہے اس کو بیسک ہیومن رائٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈیوائس ہے, جو آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں یا لیپ ٹاپس ہیں, یہ ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم بچے اور بچیوں کو یہ لیپ ٹاپس دیتے ہیں تو نہ صرف ان کے گھروں کا اکنامک لینڈسکیپ چینج ہوتا ہے, وہ اپنی پوری سوسائٹیز کو جو ہے پورے گاؤں کا انہوں نے جو ہے وہ نقشہ بدل دیا ہے صرف ایک لیپ ٹاپ کی مدد سے. تو لیپ ٹاپس کو جو ہے وہ ہم ری انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تاکہ جو ہائی اچیونگ بچے ہیں پورے پاکستان میں ان کو جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ ان کے پاس یہ ایک انیبل کیا جائے ان کو کہ وہ یہ لیپ ٹاپس کے تھرو ان کے لیے دنیا میں جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. آخری چیز جو ایک ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں وہ ایک کہ ہم آن لائن اپلیکیشن ڈیولپ کر رہے ہیں ینگ بچوں کے لیے, جس کے اوپر ایک پورٹل ہوگا جو کہ تمام نوکریاں جو پبلک سیکٹر کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ جو بھی بچہ یا بچی کوئی اسکل لیتا ہے یا نوکری کی تلاش میں ہے کسی بھی قسم کی تو وہ اس کو ایک پورٹل پہ اویلیبل ہو. سملرلی پاکستان میں جتنی بھی لوکل یا انٹرنیشنل اسکالرشپس اویلیبل ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں جو روپے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ اسکالرشپ اویلیبل ہے, تو وہ اس کو ہم اس پورٹل پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. کریئر کاؤنسلنگ کو ہم اس پورٹل کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کو ہم اس پورٹل کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. سو ایک ون اسٹاپ شاپ جو ہے وہ ینگ بچے اور بچیوں کے لیے بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو کہ اپنا فون جب کھولیں تو ان کے پاس ایک پورٹل اویلیبل ہو تاکہ اس کے اوپر ان کے لیے جتنے بھی مواقع حکومت پاکستان کی یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے موجود ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکیں, ان کو اس کی اویئرنیس ہو. اور جو بچے جب میٹرک میں ہوتے ہیں یا انٹر میں ہوتے ہیں وہ اسی وقت سے اندازہ لگا سکیں کہ آگے جاب مارکیٹ میں کس چیز کی جو ہے وہ آپشنز اویلیبل ہیں, نہ کہ صرف وہ جس طرح بالکل بغیر کسی ڈائریکشن کے زیادہ تر بچے جو ہیں بی بی اے کر لیتے ہیں, بی کام کر لیتے ہیں, آگے پڑھتے رہتے ہیں. سوشل سائنسز پڑھنے کی بہت ضرورت ہے مگر امپلائیبلٹی اگر دیکھی جائے تو وہ سبجیکٹس کی کہاں ہے کہاں نہیں ہے, یہ ایک چیلنج ہے بچوں کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا. تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انٹر اور میٹرک تک انٹروڈیوس کرائیں تاکہ ہر وہ بچہ جو یا بچی جو میٹرک میں جا رہے ہیں اس کے سامنے بھی پاتھ ویز جو ہیں وہ کلیئر ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسے یونیورسٹی میں جانا ہے, جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ 6 مہینے کی کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں, کوئی اسکل سیکھ لیتے ہیں تو وہ میٹرک کے بعد بھی 6 مہینے میں ڈائریکٹلی امپلائی ہو سکتے ہیں اور وہ اکانومی کا حصہ بن سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جوان بچے اور بچیوں کے لیے کر رہے ہیں. کچھ انیشیٹوز ہیں جو ہماری طرف سے جو ہے وہ اس سال رول آؤٹ کیے جائیں گے. اور آپ کی طرف سے اب ہمیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اسکلس کی ریکوائرمنٹ پتہ کرنی ہے کہ آپ کے چیمبر میں آپ کی انڈسٹری میں تاکہ گجرانوالہ اور سراؤنڈنگ ایریاز میں جو ہم اسکل اسکالرشپ دے رہے ہیں وہ ہم ریلیونٹ اسکلس کے اندر دیں, نہ کہ ہم آربیٹرائرلی بچوں کو وہ چیزیں سکھا دیں جس کی نوکری ڈھونڈنے کے لیے پھر ان کو یا لاہور یا کراچی یا فیصل آباد یا کہیں اور جانا پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی چیمبر انڈسٹری اپنے CSR کے تھرو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جو بزنس لونز ہیں زیادہ تر بچوں اور بچیوں کے لونز اپلیکیشن بینک ریجیکٹ کر دیتا ہے کیونکہ ان کو فارم نہیں فل کرنا ہوتا. تو اس فارم فلنگ کے لیے ہم مینولس تیار کر رہے ہیں. اگر وہ ہم آپ تک بھی پہنچائیں, ایک آپ کو کوئی ریسورس پرسن دے دیں, آپ چیمبر میں بچوں اور بچیوں کو بلا کے سکھائیں کہ یہ ایک اپرچونیٹی اویلیبل ہے, آپ بزنس کو دے سکتے ہیں. آپ سارے یہاں پہ جو انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ ایک بچے کی بھی مینٹرشپ کر دیں, ان کو ایک بزنس پلان بنا دیں, ان کو ہیلپ کر دیں, سمجھا دیں. آئیڈیاز بچوں کے پاس بہت ہیں مگر اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی کیسے بنانی ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے. میں ایک ینگ بچے کو 5 لاکھ 10 لاکھ دیتی ہوں, اس کے لیے وہ استعمال کرنا بھی مشکل ہے, اس کو نہیں سمجھ انیشلی آتی, بچوں کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں لونز لے کے. انلیس وہ ایک بیسک دکان, زیادہ تر پھر یہ کرتے ہیں کہ یا دکان کھول لیتے ہیں کچھ مال خرید کے یا لیکن جو اگر وہ پراپر کوئی SME میں سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی ہینڈ ہولڈنگ کے لیے جو ہے
وہ چیمبر کی رہنمائی جو ہے میرے خیال سے وہ کرٹیکل ہوگی. آپ امیجن کر لیں کہ اگر آپ ایک ایک بچے کو بھی لے لیں, اپنے خاندان کے کسی بچے کو لے کے جو ہے اس کی مینٹورشپ کر دیں, ایک چھوٹا اس کو بزنس سائٹ پہ کاروبار کھول دیں, حکومت اسکل بھی سکھا رہی ہے, لون بھی دے رہی ہے آسان ایک ساتھ کے اوپر, آپ صرف اس کی مینٹورشپ کر دیں تو اس وقت جو یہاں پہ انڈسٹری ہے وہ ڈبل ہو جائے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں اسسٹنس ریکوائرڈ ہے چیمبر سے, آپ لوگوں سے, انڈسٹری سے, تاکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو افیکٹولی جو ہے وہ اکانومی کا حصہ بنا سکیں. آپ کو پتہ ہے ملک کے معاشی حالات اس وقت کس طرح کے, ہمیں ہر روپے کی اس وقت جو ہے وہ قدر ہے. تو اس لیے ہم آپ لوگوں کے پاس خود بھی چل کے آ رہے ہیں کہ جو کم از کم جو گورنمنٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے اپنی لمیٹڈ ریسورسز سے, اس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ کریٹ ہو سکے. اور وہ ایسے نہیں ہوگا اگر ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے یہ چیزیں رول آؤٹ کریں گے. تو اس میں جو ہے وہ آپ کس طرح سے ہینڈ ہولڈنگ کر سکتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اینڈ سے ڈفرینٹ طرح کی جو ٹریننگز ہیں اس کو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ کریں. آپ چیمبر کے اندر جو ہے وہ ایسے بچے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جن میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ آگے بزنسز رن کر سکتے ہیں, سیلف امپلائے ہو سکتے ہیں. آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 4th لارجسٹ فری لانسنگ اکانومی ہے. بچے گھر سے بیٹھ کے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ نوکریاں جو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اندر تقریباً 1 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جس کے لیے ہم چائنا کے پاس بھی جاتے ہیں, سعودی عربیہ کے پاس بھی جاتے ہیں. مگر یہ وہ بچے ہیں جو یا اسٹوڈنٹس ہیں یا نکل کے تھوڑا سا انہوں نے کمپیوٹر چلانا سیکھا ہے, کوئی کنٹینٹ رائٹنگ کر رہا ہے, کوئی گرافک ڈیزائننگ کر رہا ہے, کوئی ورچوئل اسسٹنٹ بنا ہوا ہے, لیکن وہ دنیا بھر میں اپنی سروسز جو ہے گھر بیٹھ کے فراہم کر رہے ہیں اور جو ہے زر مبادلہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پہ تھوڑی سی اپنی ینگر جنریشن کی رہنمائی کریں تو یہ پاکستان کے لیے ٹرانسفارمیشنل ہو سکتی ہیں. تو ہمارے اینڈ سے جو آپ کو سپورٹ ریکوائرڈ ہے ہم بالکل دیں گے, مگر آپ کی طرف سے جو ہے وہ آپ کس طرح سے جو اپنا CSR فنڈ ہے اس کو افیکٹولی یوٹیلائز ڈیولپمنٹ میں دیکھا آپ لوگ شہر کی بھی کرتے ہیں, بہترین بات ہے, لیکن جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے وہ تب ہو سکتی ہے جب ہم آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ یاد کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس اکانومی کا حصہ بنے, پھر جا کے ہم گرو کر سکیں گے تھوڑا بہت. تو یہ دس از آل آئی ہیڈ ٹو سے. ہاؤس میرے خیال سے آپ اوپن کر دیں اور جو سجیشنز ہیں وہ تھینک یو ویری مچ. بڑا ڈیٹیل میں آپ نے بتایا, بڑی کچھ چیزوں پہ حیرانگی بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ آپ اس پہ نظر بھی ہے. 68% ینگ لوگ اور 5 کروڑ 25 سال سے 10 کروڑ انڈر 10 ایئرز, اور یہ ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ جو آلریڈی ہیں تو وہ تو پھر کوئی بھی نہ ہو بھی جو خواتین کو نکال دیں تو پھر کوئی میرا لاکھوں میں ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور اس ملک کی اکانومی کو چلانے کی کوشش ہیں. وہ بھی بیچارے بس ایسے ہی ہیں, کچھ ٹیکسز سے اور کچھ حکومتی پالیسیز سے. ہاں جی, اور ڈیویلیویشن کی وجہ سے اور انسرٹنٹی کی وجہ سے, گورنمنٹس کے ٹاپرز ہونے کی وجہ سے, اور یہ سارے جو مسائل ہیں وہ ہمارے ملک کے آگے کھڑے ہیں. جو آپ بات کر رہی تھی, ہمارا جو شہر ہے وہ میٹل انجینئرنگ سٹی ہے. ہمارا شہر پاکستان میں کوئی اور ایسی دوسری جگہ موجود نہیں ہے. ہم لوگ یا تو خود اینڈ پروڈکٹس بناتے ہیں یا پھر پورے پاکستان کو را مٹیریل بھی ہم لوگ ہی دیتے ہیں. تو جو آپ لوگ کام چاہ رہی تھی اس کے لیے میں سپر ایشیا سونیکس کا نام دینا چاہتا ہوں. یہ بہت سارے کاموں میں حصہ لیتے رہتے ہیں. اس کی کلاسز ایک دو اور اس میں لوگوں کو ٹریننگ دینے کے لیے انشاءاللہ یہ کریں گے ضرور. اور جو آپ لیپ ٹاپ کا ذکر کر رہی تھی اور لونس کا ذکر کر رہی تھی جو 2013 میں شروع ہوا, تو یہ ان چیزوں کو جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں اس پہ کر کے جاتی کہ جو آئندہ آنے والی حکومتوں میں انہیں کنٹینیو کروائیں. اتنا ملک کا پیسہ, اتنا ملک کا سرمایہ, اتنا ٹائم ایک پالیسی بنانے کے لیے آپ جیسے لوگ جو کنٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, پھر آپ لوگ اتنی محنت کر کے پالیسی بناتے ہیں, اس کی کنٹینیوٹی کیوں نہیں رکھی جاتی. ایسی کون سی الگ الگ طریقے صاف آئی تھی جو ان کو کیوں نہیں آپ جانے سے پہلے ایسا کر کے دیں گے اس کو کنٹینیو کر کے جاتے ہیں. کوئی ایسا لا کیوں نہیں آپ اسمبلیز میں پاس کرواتے کہ جو کنٹینیوٹی ہے اس کو رکھا جائے.
یہ کیا ہو کہ اگر آپ لوگ کر کے کیا آنے والا ختم کر کے آواز حمزہ شہباز صاحب نے لیپ ٹاپ اسکیم یہ مجھے پتا ہے ابھی کا دھیان اور طرف ہے، جیسے ہی ادھر سترے کا وہ یہ سب سے پہلے یہ چیزیں وہ ختم کرے. تو ملک کا قوم کا پیسہ اور وقت، پیسے سے زیادہ وقت امپارٹنٹ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور جو آپ جن طرف ہم نے نشاندہی کی ہے کہ جو جابس کریٹ کرنے والی تقریباً 20,000 لوگ آ رہے ہیں، ہر 20 لاکھ لوگ اس کو جاب غیر آپ نہیں دیں گے تو پھر اس کے سائے تو بہت جو نوجوان نسل ہے وہ آپ کو کتنے لوگوں کو باہر دے دیں گے یا کتنے تک ہم لوگ اس پہ کریں گے. سیکنڈلی جو آپ بتا رہے تھے 1-2 ارب ڈالر جو ہے ہم لوگ اس کے ارن کر رہے ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے. تو اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو جتنا کروڈ آئل اور دوسرا یہ سعودی عرب ایکسپورٹ کرتا ہے اس کے لیے وہ آن لائن بیٹھ کے اتنا پیسوں کی جو ایکسپورٹ کرتا ہے. تو ان چیزوں پہ خوشی بھی ہے، تکلیف بھی ہے کہ آپ لوگوں کی نظر بھی ہے لیکن اس پہ اس طرح نہیں ہو سک رہا. وہ اسی لیے نہیں سک رہا کہ گورنمنٹ جاتی ہے دوسری کوشش کرتی ہے کہ جو انہوں نے اچھے کام شروع کیے ان کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. تو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کی کنٹینیوٹی دور رہنی چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور ہاؤس اوپن کرنے سے پہلے میرے آپ کے رائٹ سائڈ پہ اخلاق احمد بٹ صاحب ہیں بیٹھے، ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آنر سونکس انڈسٹریز. میں ان سے گزارش کروں گا آپ کو ویلکم بھی کریں اور جو ان کے خیالات ہیں یا جو عزیز ہیں وہ سامنے رکھیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم. آپ ماشاء اللہ ایز بیفور جوانی سے بڑھاپے تک ہم یہی سنتے آ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا کا کہ وہ چل رہا ہے. ہم بھی ایسے آپ کو ہم سے ہمارے پاکستانی ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ میں بیٹھا ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی جج ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے بھائی ہمیں مل کے اس ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. آپ کا اچھا پروگرام ہے جس طرح آپ نے بتایا، شاید اس پہ عمل ہو سکے کیونکہ جس طرح گورنمنٹ نے کہا تو شاستری مجھے یاد ہے. شاستری تھا میں بچپن میں 5ویں 6ٹھی اسکول میں پڑھتا تھا. شاستری تھا انڈیا کا وزیر اعظم جو تاشکند میں مشہور ہوا. وہ آتا سی میں لنگیاں نہیں بدل رہا جن پاکستان سے وزیر اعظم بدل جائے. تو حالات تو بس یہی ہے، کبھی یہ تھے مسافر خانے کھول جاتے رہے، کبھی بند ہو جاتے رہے. تو تھی آتے ہو نا پالیسی یہ قومی اسمبلی سے اجلاس بلا کے جو مرضیاں کرنا ہے، جج بہ کے جو مرضیاں کرنا ہے. پاکستان میں تو ایسے ہی ہے. بس چلے بار ہمیں اپنا فرض انجام دینا چاہیے. انڈسٹری کے بارے میں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایجوکیشن تو آ رہی ہے، ہر بچہ BBA کر رہا ہے، MBA کر رہا ہے، تو پتہ ان کا بھی نہیں. ان کو ایک لیٹر ڈرافٹ آئی نا تو تیسرے دن پھر وہ غلطی کیتا ہوتا. یہ حال ہے ہماری. انگلش اچھی ہو جاتی ہے، اس کی طرف بول اچھی دیتا ہے تھوڑی بہت، جب بڑا تجربہ ہوتا ہے، لیکن سمت نہیں ہے، فقدان ہے سمت کا. میں کوریا میں جاتا تھا، میں بہت مثال دیتا ہوں. میں کوریا ایک دن یونیورسٹی میں چلا گیا. میں نے ان سے پوچھا ان کا سسٹم کیسا ہے. میرا دوست تھا ساتھ میں، ڈیو کمپنی میں وہ چیف انجینئر تھا. اس نے کہا ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ میٹرک سے پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں بچوں نے کس طرف جانا. جنہوں نے جج بننا ہے ان کی کلاس علیحدہ ہے، جنہوں نے انڈسٹری کی طرف جانا ہے علیحدہ ہے، جنہوں نے بزنس پڑھنا ہے، جنہوں نے قانون پڑھنا ہے، ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. کچھ اس میں سے چن لیے جاتے ہیں. باقی تمام ٹیکنیکل اسکول انہوں یونیورسٹی میں جانے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بجائے اس کے ہم اتنا ان پہ پیسہ بھی خرچ کر لیں بہت، ان کو کیوں نہ ہم ٹیکنیکل تعلیم دیں. وہاں ٹیکنیکل بہت کوئی فقدان نہیں ہے. انڈسٹری کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا یار لوگ کہتے ہیں بے روزگار ہے، ہمارے پاس لیبر نہیں ہے. ان حالات میں بھی لیبر نہیں ہے. کام کرنے والے بندوں کا فقدان ہے ہمارے پاس. ہم خود ٹرین کرتے ہیں بندوں کو.
اور جب وہ ٹرین کر رہے ہو کہ اٹھ جاتا ہے. کوئی لاس بھی نہیں ہے ہمارے پاس. وہ ٹرین جہاں بندہ کرتا رہتا ہے صرف ٹرین سے بیٹھا رہتا ہے, وہ دیکھو بندہ ٹکتا ہو نہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں خرابیاں جنم دیتی ہیں. میں بہت سے لوگوں کے, میں واقعی حکومت میں بھی جاتا رہتا ہوں, سیکٹری لیول پہ جاتا ہوں, ہمیں پوچھا سلوشن. میں اپنی تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں پاکستان اور گجرانوالہ کے شہر میں اگر آپ لوگوں کو تعلیم دے کے یہاں وائنڈر پیدا کریں, وائنڈر, جاپان, تائیوان, کوریا نے وائنڈر کے وائنڈر چھوٹا صنعتکار ہے. وہاں ایک ٹیوٹا بنتی ہے نا کمپنی, اس میں ہزاروں وائنڈر ہیں. کوئی نٹ بنا رہا ہے, کوئی بورڈ بنا رہا ہے, سپلائی کر رہا ہے. کمپنی چیک کر کے چیزیں لے لیتی ہے, اسمبل کر کے بھیج دیتی ہے. وہ گھر گھر کام ہو رہا ہے. ملکوں کی تقدیریں ایسے بدلتی ہیں. ہر بندہ ٹیوٹا کمپنی تو نہیں لگا سکتا, ہر بندہ سونے سے نہیں لگا سکتا, ہر بندہ ماسٹر نہیں لگا سکتا. لیکن اگر ماسٹر سونرس یا سپر ایشیا کو سپلائی کرنے والے 5000 بندے ہو جائے تو کتنا اچھا ہے. ہمیں ہر چیز بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم مارکیٹنگ کریں, ہم ایکسپورٹ کریں, اس پہ توجہ دیں. لیکن فقدان ہے, کوئی چیز پراپر اچھی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. جس طرح ایک بندہ پڑھ جاتا ہے, جنہیں بی بی اے کر لیا, پہلے تو انہیں کرسی کے علاوہ بیٹھنا نہیں, انہیں کسی مشین سے نہیں کھلونا. حالانکہ جدید ترین مشینیں, الیکٹرانک مشینیں آ گئی ہیں, انہیں چلانے کے لیے پڑھے لکھے بندے چاہیے. وہ تو ان پڑھ کے لا رہے ہیں, انہیں اور 10 پڑھے 8 پڑھے نے, وہی کھلوتے نہیں چاہے. اچھا وہ 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ پہ لینا ہے, وہ جڑا بی بی کر کے کرسی کے بنا 22,000 روپیہ لینا ہے. آنا تو نہیں بڑھے بہنا بیٹھے گی. تو یہ آپ ان کے دماغوں میں کیسے گھسائیں گے کہ آپ نکلیں. میں برتنوں کا کام کرتا ہوں, میں خود اپنے ہاتھ سے اپنے سیکھا. میں اپنے والد صاحب, میرا والد صاحب کام کرتے ہیں, میں بھی خود کرتا رہا اپنے ہاتھ سے. جب تک جو مینوفیکچرر خود کام کو نہیں جانتا وہ کروا نہیں سکتا. یہ ہمارا ذمہ. تو سب سے پہلے ضرورت ہے اس بچوں کو جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. پہلے تو ہم نے, میں اتفاق ہوا ہمارے یہاں یونیورسٹیاں بھی گئے ہیں, وہ وہاں پہ جائیں تو لگتا ہے فیشن شو ہے, وہاں تعلیم تو کم ہی لگتی ہے. یا پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیں, ہماری بچیاں بیٹیاں جاتی ہیں وہاں پہ, بارہ ان کا ایک اپنا مزاج ہے. جب تعلیم ہے اس ماحول میں ملے گی تو وہ کیا جا کے کام کریں گے. جا کے ان کے ذہنوں میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے محنت کرنی ہے, ہم نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے. وہ کڑیاں 70% کڑیاں داخل نے ڈاکٹر بن گئی, وہ تو بعد وہ بن گئی تو گھر بیٹھی. ਮੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜੀ 3rd ਨੇ, ਸਾਡੇ 67% लोग बेटियां हैं, पढ़ती अच्छी हैं. मैं खुद 4 बेटियों का बाप हूँ, 2 बेटे हैं मेरे. मुझे बेटियों को आज तक कहना नहीं पड़ा कि कुछ पढ़ो तुम. किसी ने BBA कर लिया, किसी ने MBA कर लिया, शादियाँ हो गई, अपने घरों को बैठी हैं. वो भी सब बाला में बनाती हैं BBA करके. तो बेटियां को पढ़ा तो चलो मेरा पढ़ गया, तू जब मेरा थका शाट से वहाँ तक है पढ़ा. बहरहाल मकसद ये है आपसे कहना, आप इस फील्ड में जिस तरह हैं कोशिश करें, लोगों को स्किल करें और उन्हें इंपावर करें. छोटे मोटे कर्जे दें उन्हें, तो मैं सूद तो कर्जे दे दूँ लोगों, सारा पाकिस्तान लुट के खा रहे हैं, सारे खा रहे हैं पाकिस्तानी साढ़े भरा. तो जी साढ़े छोटे छोटे भरा, छोटे छोटे बंदे इन्होंने कर्जे बिला सूद दे रहे, छोटियां मशीनां ला रहे हैं, ला रहे, कोई अपनी छोटी एक मशीन ला के चीज़ां बना के प्रोवाइड कर रहे. ये मुल्क की किस्मत बदल सकती है. लैपटॉप 100 रुपये दे छड़े, यही 100 रुपये इंडस्ट्री ला के छोटे छोटे लोगों को बना देते छोटे छोटे यूनिट, तो क्या मिलेगा. और भी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ. लंगर खाने खोले, जो बेरोजगार अंदर बड़े हैं, जहाँ रोटी फ्री मिली है ना, मंगते बराबर अगे चौंका नहीं मुकते नहीं, इन्हें मंगते. वो घर से जनानियां होंदियां ने साडे कोल काम करने वाली कोई नहीं, ते चौंका सब ही खलोती हैं. उन्होंने पिछली बीबी काम को नहीं आती, वो तो भैन तो देंदी 500 तो सानू 1200 लग जाता है चौंक हो गए. तो मकसद तो ये है, इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें कुछ करना पड़ा पाकिस्तान में, वरना मुल्क इस तरह चलता नजर नहीं आ रहा है. जो हमारी प्रिंसिपल देखो ना मैडम हाल हो गया,
اب زمانہ آنا ہے انہیں کہا کنے پیسے انہیں کہا 50 کلو کا آتے ہو ہوں گرنٹ نہیں ہونے ہوں توڑ کے کرنسی کا ذکر رہی ہیں بدقسمتی ہے خدا کی قسمیں آپ سن کے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو کرنسی کا ہمارا حال ہوا ہے ہماری زمینیں آدھی رہ گئی ہمارے کیپٹل آدھے رہ گئے جب انہیں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں لینے جائیں گے کوئی چیز کیا رہ گیا ہمارے پاس آپ $5 لاکھ کا کچھ سامان لینا ہو $5 ملین کا اس کے لیے 15 کروڑ روپیہ چاہیے آپ کیا کریں گے آپ ہمارے بزنس آتے رہ گئے کیا نہ ساڑھے لیڈروں کی مہربانی نہ ساڑھے جنرالہ کی مہربانی نہ ساڑھے ججہ کی مہربانی نہ یہ ساڑھا حال ہو گیا اللہ کرے آج ہوں بھی ہیں آج بھی اس مسئلے کو اگر ایسا طریقے سے ہماری اس نوجوان نسل کو اس طرح راغب کر دیا جائے تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے اور رہے گا انشاءاللہ اس کے لیے بنیادی تبدیلی آنی چاہیے امپاور کرنا چاہیے لوگوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سی چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ You can respond if you want اور ساتھ ساتھ کر لیں آپ نے جن چیزوں کی نشانی کی ہے وہ جو ہیں ساری کی ساری جو ہیں تھوڑی پرٹیننٹ ہے اور اس پر آپ نے درست فرمایا ہے کہ ایک تو ہماری پالیسیز جو ہیں ان کی کنٹینیوٹی کا ایشو ہے کچھ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ لانگ ٹرم اسٹرکچر چینجز کے اوپر کیونکہ ہمارے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے ہمارا شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے تو لانگ ٹرم پالیسی جو ہے وہ اسی کی نظر ہو جاتی ہے یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے ضرورت اس کے لیے یہ ہے کہ چند چیزوں کے اوپر جس میں تعلیم ہے اکانومی ہے اسی ہے نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے لانگ ٹرم پالیسی سے چلنی چاہیے اور ریگارڈلیس آف گورنمنٹ جیسے آپ نے کہا لا بننا چاہیے کہ وہ تبدیلی نہ ہو جو آپ نے سپورٹ مینوفیکچرنگ سپورٹ انڈسٹری کی بات کی میرے خیال سے میرے لیے کہ آپ کے کہ ایسے بجائے اس کے بالکل ڈیولپمنٹ ڈیل کریں بچے نئی اس کی طرف آئیں جن پارٹس کی جن چیزوں کی خاص طور پہ آپ اس کے ایسی انڈسٹریل جو بائی میں نے تو جن پارٹس کی جن چیزوں کی آلریڈی انڈسٹریل سٹیز کے اندر جو ہے وہ ضرورت ہے وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس کا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ لیکن اس کے لیے ہمیں آپ جیسی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کی سپورٹ چاہیے کیونکہ وہ جو بچے ہیں وہ کہاں سے شروع کریں ان کو بھی پتہ ہوگا آپ کی طرف سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی تو وہ بزنس کی جو ہے وہ وائبلٹی بنے گی اور اس کو بینک بھی سپورٹ کریں گے بچوں کے اندر بھی کانفیڈنس آئے گا اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ اگر آپ فار ایگزامپل 2 بچوں کی مینٹرشپ کر دیں کہ جی یہ 2 بزنس پلان جو بنا دیں گے میری انڈسٹری میں یہ چیز بزنس پلان دے کے بینک کے پاس جائیں گے آگے ہماری ذمہ داری ہے قرضہ ہم دے رہے ہیں اسکلس کی بھی اس کو ٹریننگ ہم دیں لیکن وہ جو بیسک ہے وہ ہمیں انڈسٹری کی طرف سے سپورٹ نہیں ملے گی وہ ہم اوپر سے نہیں دے سکتے لیکن وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا تو وہ ہے کہ جس کا جو بھی کرے گا وہ کرے گا اور آگے اس کا کوئی فیوچر جو ہے وہ نظر سو اس لیے آپ نے کوریا کی بات کی آسٹریلیا کے اندر ان کی منسٹر آف انڈسٹری اور ایجوکیشن کی منسٹری ہے تو وہ جو انڈسٹریز کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایجوکیشن کی کوئی پالیسی اس کے علاوہ پالیسی نہیں ہے ان کی جتنے پالیٹیک انسٹیٹیوٹس ہیں وہ منسٹری آف انڈسٹریز کی منسٹری آف ایجوکیشن کی نیچے نہیں ہے تو یہ اس طرح کی پالیسیز ہیں جو ہمیں دنیا بھر میں دیکھنی ہے ان کو لے کے آنا ہے سکسیزفل ماڈلز اویلیبل ہیں آج تو بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے ہے تو یہ چیزیں دیکھ کے بالکل ڈیفینیٹلی کرنے والی ہیں اور ہماری اچھا ایک اور جو بات آپ نے کی اس میں ہمارا انٹرنلی بھی ہماری آئیڈیاز آنے لگے ہیں یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ بیریئرز بریک کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹس کا ایک کانشیس مائنڈ سیٹ ہے ہمارا جو برا شہر چھوڑ دیا اور پھر ہم نہیں اس کو کسی طرح ٹھیک کر سکے اور پنجاب میں زیادہ ہے لیکن جہاں پہ کوئی ادھر تو بابو چھوڑ وہی چلے گئے اب ہوا یہ ہے کہ اور یہ ملک بھر میں پنجاب میں زیادہ
باقی پھر بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں ہر طرح کی. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے بیریئرس کس طرح توڑنے ہیں. ابھی ہم 12 کو ایک کانفرنس کے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں اور ان سے ہم نے تقریر کرانی ہے اس بات کے اوپر کہ کوئی ہنر جو ہے, کوئی اسکل جو ہے وہ کم نہیں ہوتا, ہر بچہ جو ہے وہ ہر طرح کا اسکل کی ضرورت ہے پاکستان. تو یہ بیریئرس کس طرح توڑنے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ابھی اپنی جتنا ہماری کیپیسٹی ہے وہ برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو, جو میں نے آپ کو میٹرک ٹیک اور انٹر ٹیک کی بات کی کہ میٹرک میں جب بچہ کتاب میں پڑھے گا کہ کمی کیسے کرنی ہے اور کارپینٹری کیسے کرنی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہوگا, اور اس کے لیے بھی بچوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے جو ہمارا اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, ہم نے اس میں لمس کو, ہم نے اس میں MD کو, اس طرح کی یونیورسٹیز کو, نسٹ کو, ان کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹریننگ کرنی چاہیے, تاکہ جو ٹیکنیکل ٹریننگ کر کے بچے کر رہے ہیں ان کے پاس بھی وہی سندیں ہوں, وہی نام ہوں, وہی لیبلز ہوں جو باقی دوسروں کے پاس ہیں. تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں ہم لے رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ لوگوں کی جو بھی ان پٹ ہے تھینک یو ویری مچ. بات بڑی ڈیٹیل میں ہم لوگ کر دیں. گفٹ یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہونے لگا میڈیکل کالج میں, تو بٹ صاحب جو فرما رہے تھے وہ جو لڑکیاں ہماری بچیاں جو ہیں ان میں سے 90% باقی شادی کرتی ہے, گھروں میں کرتی ہے. سب سے زیادہ بڑھ جو ٹیکنیکل جاب کی ایڈ ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹرز ہیں, لیکن وہ تو بہت بڑا سوچ ہے وہ ویری انفارچونیٹ. اس کے اوپر بھی کوئی ہونا چاہیے. جو پہلے کوٹا سسٹم تھا نا, اس کو ختم کیا گیا کہ لیکن اس کا فائدہ نہیں بجائے نقصان ہے. تو لڑکے اتنے قابل تو نہیں ہوتے لیکن کم سے کم جواب ضرور کرتے ہیں. تو بڑی آپ نے جو داستان سنائی جو آج کل آپ تکلیف کرے وہ آپ کے لب و لہجوں سے نظر آ رہی تھی, نکل رہی تھی. ہم لوگ میں یہ نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں, کچھ دوست ہمارے دوسری گورنمنٹ کو بھی کرتے ہیں, لیکن جو تکلیف ہے دیکھیں اگر ہم کو سامنے نہیں رکھیں گے, ہم سب اس ملک کے رہنے والے ہیں. ملک ہے تو ہم لوگ ہیں, جیسا کہ کسی بھی پارٹی سے ہم لوگ تعلق ہیں, لیکن ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ڈیولپ کنٹری کے حساب میں کھڑا ہوا ہے. آپ بیٹھیے اور آپ کا صحیح ہے, آپ کی پہنچ ہے, اور آپ ہمیں بتا دیں گے بنگلہ دیش آپ سے آگے نکل رہے ہیں. یہ تکلیف کی بات ہے, اور یہ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ جو آپ آسٹریلیا کا بتا رہی تھیں لیکن اڈاپٹ نہیں کر رہے. آپ ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں, خواجہ صاحب جیسے ادھر ہمارے محترم بیٹھے ہیں, وہ دستگیر خان صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پہ سارے بیٹھے ہیں, تو کیوں نہیں آپ ان کے آگے رکھتی ہیں اور آپ دیکھیں یہ کریں. آپ کے پاس احسن اقبال موجود ہے, آپ کے پاس شہباز شریف صاحب موجود ہے, تو یہ اگر یہ پالیسیز اگر اس طرح کر کے آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں تو کر دیں. آپ ڈسٹرکٹ کو ایک کر دیں, کچھ تو کر دیں تاکہ چلے آنے والے وقت میں اس ملک کے لیے بہتری ہو جائے. میرے ساتھ میرے ایک اور فارمر پریزیڈنٹ ہیں سعید تاج صاحب, میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو ویلکم بھی کریں اور اپنا سوال بھی آپ کے آگے رکھیں. جتنی آپ نے باتیں کی ہیں ان کے آگے کوئی پوائنٹس ہیں وہ بھی ریز کریں. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں نوٹیفائی بھی کی اور آگے ہم نے پرپوزلس بھی دی. سب سے میں کچھ باتیں کروں گا جن کی میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک جو میرے جب بیریئرس ان چیزوں کو, آپ نے سب سے پہلے بات کی اسٹیٹس کی, یہ سب سے بڑا بیریئر ہے. اب ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ ہائر نہیں کرتا ٹیکنیکل بندے کو, کیونکہ وہ ٹیکنیکل بندہ جو اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس کا جو اپنا مستری ہے وہ مکینیکل ایسوسیٹ انجینئر سے زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے. اور اگر وہ ایسوسیٹ انجینئر یا ڈپلوما ہولڈر جو ہے وہ اگر آ کے اسی انڈسٹری میں 1 سال کے لیے کام کرے تو شاید وہ اس مستری سے زیادہ بہتر پرفارم.
کیونکہ وہ ٹیکنیکلی ہی نوز ایوریتھنگ، لیکن اس کا ایکسپیرینس نہیں. تو اس کو کھپانے کے لیے ایک پالیسی ہونی چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، میں اگر 25,000 روپے اپنے مستری کو دے رہا ہوں تو جو نیا آتا ہے میں اس کو آفر کرتا ہوں کہ میں تمہیں 20,000 کا دوں. اب وہ بچہ جو ہے جو کالے ہاتھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو ایک ان پڑھ بندے کی نسبت آپ کم آفر کرتے ہیں، وہ کبھی نہیں ٹکتا ہے، وہ چلا جاتا. دوسری چیز جو ہمارے یہاں پہ بڑا، میں ڈیو اپالوجیز کرتا ہوں گا، ہمارے یہاں پہ کیپٹا کے چیمہ صاحب، ہی واز دا چیئرمین عبدالقادر چیمہ صاحب. تو یہ چیمبر میں ایک ہو رہا تھا، ایک فنکشن تھا، تو میں بھی بیٹھا تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، اسٹوڈنٹس سارے بیٹھے ہوئے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کو کٹس مہیا کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کو نتیجہ سنایا کہ وہ انگلینڈ میں ایک ڈاکٹر نے پلمبر سے کام کروایا، تو اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے، تو اس نے کہا 800. وہ ڈاکٹر نے کہا یار اتنے پیسے اتنے تو میں نہیں کماتا. تو آگے سے پلمبر نے کہا جی ہاں میں بھی آپ سے پہلے، یہ پلمبنگ کرنے سے پہلے میں بھی ڈاکٹر تھا. تو یہ ایک لطیفہ تو ہو گیا. تو کیا آپ اس کو پیسے کیا دے رہے اس بچے کو، کہ آپ نے یہاں سے یہ ایجوکیشن لے کے باہر جانا. اب جو باہر جانے والے ہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں جانے والے ہیں یا دبئی اور ادھر جانے والے ہیں، وہ کتنی پرسنٹیج؟ تو ہم ان بچوں کی تیاری کیوں نہیں کرتے اس لوکل مارکیٹ میں؟ اس کی تیاری کے لیے جو سب سے میجر چیز ہے نا، جس طرح گورنمنٹ منیمم ویجز کا اناؤنس کرتی ہے، اس طرح یہ سکلز جو ان کے لیے بھی ایک منیمم ویجز کا اناؤنس کیا جانا چاہیے، تاکہ جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہو کہ میری کیا اوقات ہے اور مجھے کیا ملے گا. اور بہت سارے ایسے بچے جو میٹرک یا وہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور لیبر پہ جاتے ہیں یا دوسری چیزوں پہ جاتے ہیں، ان کو ایک ارج ملے گی کہ میں اگر یہ 6 مہینے یا 2 سال لگا لیتا ہوں تو آئی کین گو اسٹیٹ اوے اپ ٹو 30,000 یا 25,000. یہ ایک، پھر وہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے ٹریننگ کے لیے جو مینٹلی پریپیئر ہو گیا. یہ ایک تو یہ ہونا بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ جو جنرل پالیسی پر آتے ہیں نا ملک کے تمام ایریا، یہ ہمارے جو ہے نا یہ اپلیکیبل، آپ کو ہر شہر کے لیے ایک اس کی مارکیٹ کے مطابق پالیسی. اب آپ سیالکوٹ میں چلے جائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ جو ہے، ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ جس کسی کے لیے ان کو بدلے دیں. ان کو لیدر اسٹیچنگ کے لیے رہنا چاہیے، ان کو اسٹیل ورک کے لیے رہنا بندے چاہیے، سرجیکل انسٹرومنٹس کے، ان کو کھادیے چاہیے، ان کو دوسرے چاہیے، ان کو ایک ایک اسکل کے لوگ چاہیے. اب آپ ہمارے یہاں آتے ہیں تو ہمارے یہاں جنرل انڈسٹری ہے. میں بائی پروفیشنل انجینئر بھی ہوں. میں نے جو انجینئرنگ یونیورسٹی میں 1 سال جو پہلا سیمسٹر تھا، وہ میکینیکل انجینئر، لیکن جو پہلا سیمسٹر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا ورکشاپ میں کیا تھا کہ ایک جاب ہم نے الیکٹریکل کرتے، ایک جاب ہم نے میکینیکل کرتے اور ایک جاب ہم نے سول کرتے اور اس کے ساتھ ٹیکنیکل ڈرائنگ کرتے. دس واز دا فرسٹ سیمسٹر. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری اپنی پوری لائف میں، میری اپنی یونیورسٹی میں وہ جو 4 سبجیکٹ پہلے سیمسٹر کے میرے کو سب سے زیادہ پڑھا. تو وائی ڈونٹ وی گو فار سچ اے کورس جس میں بچوں کو ہم اس طرح کی سکلز دے دیں کہ وہ کسی بھی انڈسٹری میں جائیں. آپ دیکھیں ایک ہمارے یہاں پہ ایک میکینیکل کی ایک قوم ہے، یعنی کوئی ہوم اپلائنسز بنا، ان کے پاس 2-3 خراب مشینیں ہیں یا 1-2 پریس نہیں ہو. They don't need an electrician permanent. ان کو الیکٹریشین کی ضرورت اس وقت پڑنی ہے جب ان کے کوئی خرابی آ جائے. ان کو خرادیے کی یا مکینیکل کے بندے کی ضرورت اس وقت پڑنی جب ان کی کوئی مشین ٹوٹنی ہے.
اب وہ کبھی بھی ایک کسی ایسے بندے کو ہائر نہیں کرے گا، وہ ایک الیکٹریشین رکھے، ایک مکینیکل کا بندہ رکھے یا ایک کوئی سول کا بندہ رکھے، وہ تینوں کو کبھی نہیں رکھے گا، وہ باہر سے کام کروائے گا جب بھی اس کو ضرورت پڑے۔ اور اگر ہم ان 3 سکلز کے ساتھ ایک بندہ دے دیتے، اس میں تھوڑی سی کوئی کام کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو دیٹ پرسن وڈ بی دا ویری گڈ ایسٹ فار دیٹ کمپنی آلسو اینڈ فار دیٹ آپ کے لیے بھی وہ۔ اور تیسری چیز جو ہے ایک سیلری پیکیج تھی، ملٹیپل اسکلز میں نے، اچھا جو آپ نے انٹرپرینورشپ اسکلز ڈیولپ کرنے کی بات کی، آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو انڈسٹری اون کرنے یا ان کو گائڈ کریں، جیسے پرسن نے کوئی اچھی پرپوزل دی کہ جو وینڈنگ انڈسٹری ہے، جو ان کو کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بجائے خود بنانے کے، تو لوگوں کو بتا دیں۔ اس کے لیے ڈیو اپالوجیز ہم لوگوں کو کھپانا چاہتے ہیں کہاں پہ؟ اس انڈسٹری میں جو چل رہی ہے، کتنا کم کھپا رہے ہیں؟ یہ جب تک ہماری انڈسٹری نئی نہیں لگے گی، لوگ کیسے کھپیں؟ اب تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک مستری کو نکال کے تو ایک ٹیکنیکل بندہ رکھوں، لیکن کسی نہ کسی کو مفارغ کروں۔ اگر نئی انڈسٹری لگے گی تو پھر اس کے لیے کیا جائے گا۔ اب جو پچھلی گورنمنٹ نے جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، آپ نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے نام پہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ نے فیور دی، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر 10 کروڑ روپے کا ایک بندہ بلڈنگ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، 10 کروڑ روپے کی اس نے چیزیں خریدی، دین وٹ؟ وہ تو ختم ہوگی نا، ایک دفعہ 10 کروڑ روپے لگ گیا آپ پاس، ختم۔ اور یہی 10 کروڑ روپے اگر کسی نے انڈسٹری بنا لی ہے تو وہ آپ کو کیا دے گی؟ ایوری ایئر وہ آپ کے جی ڈی پی کو انکریز کر دے گی، آپ کو امپلائمنٹ دے گی، آپ کو ٹیکسز دے گی۔ تو ان چیزوں پہ جو غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، ہر طرح کی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے، اور لوکلائز جو پرابلم ہے ان کو کراس روٹ پہ سمجھنے کی۔ میں تو جو کچھ سمجھا وہ میں نے آپ کی کوشش کیا، اور باقی چیزیں جو ہے وہ بس شکریہ سید تاج صاحب۔ میرے پاس ایک یہ ساری باتیں سنتے ہوئے ایک آئیڈیا ہے کہ اسپینڈ اراؤنڈ 78 بلین روپیز، 74۔ میرے خیال میں جیسے ڈاکٹرز بنتے ہیں اور ان کی ہاؤس ٹاپ کے بغیر ڈگری مکمل نہیں ہوتی، تو وائی ناٹ جتنے ٹیکنیکل ہم لوگ جابس یہ کہتے ہیں ان کی ہاؤس جاب کی طرح رکھا جائے، جب تک یہ اس کو مکمل نہ کریں تو کوئی ان کی ڈگری مکمل نہ ہو، تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں جو جس کی ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں، تو اسی لیے لوگوں کو جاب نہیں ملتی کہ ان کے پاس وہ اتر کر سکھانا پڑتا۔ انٹرنشپ کی جو ہاؤس جاب ہے، آپ اس طرح کی انٹرنشپ رکھیں نا جو پریکٹیکل کرے۔ یہ تو ایسی ہے کہ مجھے فون کیا ہے، آپ کی فیکٹری فارم کیا اور آپ کو کہا یہ 40 روپے ایک لیٹر بنا دیں، آپ بنا دیں، پراپر کرے جس سے سر یہی میرا اس میں جو آپ اراؤنڈ 100 بلین روپیز اس کو آپ انہیں ان کو 10-20 ہزار روپیہ بجائے لوننگ کرنے کے آپ اس پہ وہ رکھ لیں کہ جتنے وہ 2, 4, 5 ماہ وہ یہ چیز سیکھے، ان کو وہ گورنمنٹ آف پاکستان دے 10,000 دے دیں کہ یار یہ سیکھیں آپ، سیکھ کے اس کے بعد جب وہ کوئی چیز سیکھ جائے گا تو جو فیکٹریز ہوں گی ان کو رکھنے میں بھی ایشوز نہیں ہوں گے۔ سیکنڈلی جو سید تاج صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں نا صحیح پہلے وہ بھی بند ہونے جا رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں انڈسٹری کا چلانا اس وقت ناممکن ہے۔ آپ یقین رکھیں کہ یہ بالکل آؤٹ آف پاسبلٹیز ہی ختم ہو گئی۔ تو ابھی یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ بتائیں گے نا کہ آپ لوگوں نے اس میں کیوں شرام لگائی ہے، ہمیں بھی اس کو جواب دینے کا کام نہیں چھوڑا۔
एनर्जी ना पैर साहब जो एनर्जी हाजिर है वो इतनी महंगी है विजिबली इंपोर्टेड फ्यूल से आप इसे सर्वाइव ही नहीं कर सकते। किधर गैस किसी ने खरीदी खरीदी है तो $40 का पड़ा है, फिर तेल आपने किससे फैक्ट्री में बैठे हैं, हमने रसोई गैस के कनेक्शन कटवा दिए और बिजली के तो ये महंगी बिजली की तो वो चीजें उनसे बनती हैं उसकी प्राइस में देता है तो ये सुने प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। मलिक साहब आपका फोन बहुत चल रहा है, पैसे लेने हैं कि देने हैं किसी के? अच्छा तो वो मैं ये कह रहा था जी ये जब ये बादशाह ने जो रखा है ये भी ये देखें अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं ना तो आप कि फिर वो कहता है आपकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती, आपकी फैमिली की आवाज़ दूर तक जाती है, आप असर रखते हैं बेशक अपोजिशन में हो आप बेशक गवर्नमेंट में हो, जितने देर तक आप लोग सस्ती एनर्जी इस मुल्क में नहीं लेके आते हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम लोग कहीं नहीं जा सकते। ये जो आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं आप नई जॉब्स क्रिएट करेंगे तो जाएंगे किधर वो करके आप लोगों ने देंगे वेंडर्स भी क्रिएट कर देंगे तो वो व्हाट्सएप अपना एक पोर्शन ख़त्म करके कहेंगे ठीक है मैंने 20 रुपये की चीज़ खुद बना दी मैं इनसे ले लूँ। नई इंडस्ट्री कोई नई खपत किधर से आएगी तो जब तक सस्ती बिजली नहीं ना आती। ये एक सबसे बड़ा आज का आपके क्वेश्चन मार्क। अगर आप दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं अपने आप को और अपने आप को दोबारा लेके आना चाहते हैं कुछ किए तो आप लोग इसके ऊपर काम करें। आप देखिए ख्वाजा साहब लास्ट 5 साल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी भी रह चुके, शायद तक वापदा थी अब बाद में कोई एनर्जी हुई जब खाकान अब्बासी साहब आए तब उन्होंने पावर में लेके आए थे। आप सब चीज़ों को जानते हैं। जब आपने पेट्रोल पे आपने इम्पोर्टेड फ्यूल पे प्लांट्स लगाए तब उसकी कीमतें कुछ और थी, वो सस्ता तरीन सोर्स था, किसी के पास ये नहीं था कि ये कल कोई ऐसे हो जाए। आज वक्त ने साबित किया कि RLNG हो, डीजल हो, फर्नेस ऑयल हो, ऑयल हो, कोई भी ऐसा ये जो सोर्स है वो आपके लिए सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं। एक ही है आप करें किस तरह नहीं करते हैं। हाइड्रल देखें उस पर काला बाग डैम उस पर बिठाएं फिर हाथों पकड़े उन्हें यार सारी रियलिटी आप ले जाए। आप ही बनाए उन्हें, सही कह रहे हैं भाट साहब बनाए उन्हें। अगर ये मुल्क ही नहीं लेगा तो कहाँ जाके लेंगे, ये अफगानिस्तान चले जाएंगे। इस पर करें बात, ओपन डिबेट कराएं। आप जब ये बात करेंगे ना जो लोग आपसे नाराज हैं वो कहेंगे इन्होंने बात तो की है, गवर्नमेंट तो वैसे ही रह रही है कि नहीं रह रही। देखें 10 साल की गवर्नमेंट थी जो आपके खिलाफ फैसला दे दिया अदालत ने, आप चले गए ना तो आप आज आपकी जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसका क्या आपको किया कुछ दिए तो हो सकता है कल को आपको कह नहीं जाए आप ही घर तो आप जाने से पहले ये आवाज़ उठाएं, कालाबाग डैम पे आवाज़ उठाएं कि ये बनना चाहिए। कालाबाग डैम बनाएं, जो जो डैम बनते हैं वो बनाएं, डैम बनाएंगे तो ये मुल्क चलेगा, बाकी चीज़ें आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आवाज़ उठा के देखिए इंशाल्लाह इस पर आपको वोट बैंक भी बढ़ेगा। अगर कोई 10% लोग नाराज हो गए 90% लोग आपसे राजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक दो सवाल है मैडम, कुछ एक बशारत साहब हैं आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं प्लीज़ अब 2 मिनट में इसको फाइंड अप करना चाहिए जी। आ रही है वाले वो जो है ना हमारी जाती जिम्मेदारी है ना हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जो हमारे बच्चे जब हम उनसे कहते हैं आप इंजीनियर बनो डॉक्टर बनो फाइनेंशियल पॉइंट होता है कि पैसे कमाएंगे आपका, उनको हम ये नहीं बताते कि आप जो काम करना है वो ज़्यादा के लिए करना है। उनका जो पॉइंट है उन कौमों का वो अपने मुल्क के लिए अपनी कौम के लिए करते हैं तलीम आपकी। वो इसलिए नहीं करते कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे इंजीनियर बनूंगा। हमारे पाकिस्तान में हम खुद इसमें शामिल हैं। हम ये कहते हैं यार मेरा डॉक्टर बन वो जितने पैसे कमाएंगे यार तो तेरी कहाँ बचेगी। ये जब तक हम अपनी ड्यूटी को नहीं समझेंगे, ये अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं देंगे
कामयाब नहीं हो सकते, हम ऐसे कौम नहीं है। मैं ये सुन रहा हूँ ऐसे मुसलमान जो दीन इस्लाम हमें तालीम देता है ना, उसे हम पढ़ते हैं, हम कैसे पीछे भाग गए सब लोग सीधे हो तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आप रास्ते पे आना है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ये बात कर सकता हूँ ठीक है। कि जब तक हम अपनी ड्यूटी जो है उसको ऐसे मुसलमान नहीं एक इंसान समझ के कर लेना ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, but- ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अक्सर में ये जो सेशन चल रहा है ना, ये वो और बात हो रही है इस पे, लेकिन एक बात ठीक है। मसला ये है कि दुनिया में जितने मैंने देखा है ना, ये आपने मैं 58 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ माशाल्लाह। कि पाकिस्तान में दुनिया में अगर बेस्ट वे है ना तरक्की करने का, वो वेस्टर्न जी ठीक है। दुनिया में आप देख लें, मलेशिया को देख लो, थाईलैंड को देख लो, चाइना को देख लें, चंद सालों में लोगों ने तरक्की की है, तारीख इंडस्ट्री की मेरा ये ख्याल है। हमारी अपनी जिम्मेदारी, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वतन के लिए क्या करना है। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज बड़ी जरूरी सर मैं मात्र के सर पढ़ता मैं ये कहूँगा, आप मेरी बात अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, मुझे टेंशन नहीं है। मैं ये चाहता हूँ हम क्या अपना किरदार अदा करें अपने वतन के लिए, क्या हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्या हम गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ पर्सनल लेके आओ, ਆਨਾ ਕਸਮ ਦੇ ਦੋ मैं पढ़ता पर्सनली नहीं, मैं ओवरऑल जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ। सही मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी ड्यूटी को निभाएंगे ना इंशाल्लाह पाकिस्तान शहजाद नवाज साहब। Thank you very much, Mr. Director, and we welcome Ms. Shahzad और फ्लैट भट्ट साहब को शुक्रिया। मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है, जैसे आप स्लोगन लेके आई हैं और भट्ट साहब ने इसकी तारीफ की है कि कशकोल नहीं रोज़गार, बेसिकली हमारा तो ऑब्जेक्टिव यही है ना कि हम जो कशकोल दे रहे हैं उसके बजाय हम रोज़गार दे रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे ये है कि हम SMEs जो है वह स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में कोई भी पॉलिसी नहीं है। टैक्स लेने वाले टैक्स आ जाते हैं और चंदा इकट्ठे करने वाले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं आ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन सर उसकी डेवलपमेंट में कोई बंदा नहीं आ रहा। ठीक है, हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है और कोई ऐसा प्लान इसके लिए बनाए। और दूसरा ये मेरा एक साथ क्वेश्चन है कि ये जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं इनको इस जो आपका ये प्लान है इसमें शामिल होने का क्या क्राइटेरिया है, ताकि हम लोगों को जो मेरा बेसिकली ताल्लुक एक छोटी सी फैक्ट्री में एक बिजनेस ऑनर हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, पिंक सॉल्ट को डील करता हूँ पाकिस्तान में पिछले 10 साल से। तो हम लोग जो लोगों को ट्रेन कर रहे हैं वो तो क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट में कोई फेवर नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे लोगों की जो ये इंडस्ट्री स्पेशली ये बहुत वॉल्यूम मेकिंग इंडस्ट्री है पिंक सॉल्ट की पाकिस्तान में। यू कैन इमेजिन एज वेल। जी मैं अपना ब्रांड कर रहा हूँ, सिल्वर सॉल्ट इंजीनियरिंग के नाम से मेरा ब्रांड है पाकिस्तान में, तो मैं उस नाम से कर रहा हूँ। तो हमें भी एम्प्लॉय चाहिए, हमारे पास जो अनट्रेंड लोग आते हैं हमको ट्रेन करो भाग जाते हैं, और पीछे क्या वजह होती है कि हमें एक्सपोर्ट में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हो तो हम लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें, और पाकिस्तान में जिस तरह हम पैसा लेके आ रहे हैं तो अगर हम काम करें पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें कुछ पॉलिसीज के तहत सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। जो आपने SMEs की या इसकी बात की थी कि इनिशिएटिव का पार्ट कैसे कर सकते हैं आप एज एन इंडिविजुअल 45 साल से नीचे जिसकी भी हो, क्योंकि यूथ प्रोग्राम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और PMYP.gov.pk के ऊपर इसकी एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से बैंक चूज़ करके अप्रूव करेंगे। इसका जो अप्रूवल प्रोसीजर है वो बैंक का अपना है, जैसे बैंक लोन देते हैं। हमारा रोल आता है जहाँ पे हम आपके साथ इंटरेस्ट शेयरिंग करेंगे, आपकी जो बैंक्स की एंड के ऊपर रिस्क शेयरिंग है वो हम कर रहे हैं उनके साथ, और 8 साल का लोन है, पहला साल ग्रेस पीरियड है, कुछ वापस करने की जरूरत नहीं होती, 1 साल के बाद आपको रिटर्न करना शुरू करना पड़ता है। तो ये सिंपल सी पॉलिसी है, 3 टीयर्स है, 5 लाख तक है, 15 लाख तक है, अब तीसरा जो है हमारी कोशिश है 75 लाख तक करते हैं कि इस पर लोन अवेलेबल है। 5 लाख तक सूद के बगैर है और किसी कोलैटरल के भी बगैर है। 15 लाख तक ऑप्शन है कि आप कोलैटरल के बगैर ले सकते हैं, मगर अबव दैट जितना भी आपने लोन लेना है वो नॉर्मल लोन की तरह कोलैटरल है, बट ये है कि उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट आपके साथ शेयर। थैंक यू। एक मैं जी, जी। कि अगर हमारी जो ख़वातीन बैठी हैं उनमें से भी बात करना चाहिए, मेंबर्स हैं आपकी चेयर।
کہانی ہے کوئی بات آپ کے سوال ہے؟ یہ آپ کی نہیں. industry میں خواتین کی 100 سے above ہے. register جنید آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے؟ یہ جو ہے سو کی ہے نہیں دیکھیے 49% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ خواتین. اگر آپ ان کو ورک فورس میں نہیں لے کے آئیں 49 زیادہ ہے 51 ہے. 49 ابھی 2017 میں 49 2017 کی سینسس. اگر آپ ان کو ورک فورس میں نہیں لے کے آئیں تو ہم کہیں نہیں پہنچنے والے. ایک ملک جس کی آدھی آبادی کام نہیں کرتی جی وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا, وہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. تو چاہے وہ آپ کی بیٹیاں ہیں, چاہے وہ جو بھی ہیں, اور اس وقت خاص طور پہ کووڈ کے وقت اتنے موقع ہیں کہ آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں. آپ اگر تو ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ جا کے باہر نکل کے کام کریں. ملٹیپل سیکٹرز ہیں جہاں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کے اندر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کمی ہے, ہمارے پاس نرسنگ کی کمی ہے, ہمارے پاس ہر سیکٹر میں جو ہے وہ ٹرین اسٹاف کی کمی ہے. آپ گھر سے لیپ ٹاپ سے اوپر ورک فرام ہوم اتنا عام ہو گیا ہے, فری لانسنگ ہے. لوگ خواتین جو ہے گھر پہ کھانے بنا کے اگر بیچنا شروع کر دیں تو وہی ایک اکانومی کے اندر جو ہے وہ انپٹ دینا شروع کر دیتی ہیں چیزیں. جو خواتین گھر پہ کپڑے سیتی ہیں وہ اگر آن لائن سیل کرنا, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ہینڈ ہولڈنگ کریں. جو آپ کے گھر میں کسی کے پاس ہنر ہے اس کو آپ لوگ تو اس قابل ہیں اور آپ لوگوں کے پاس وہ کیپٹل بھی اویلیبل ہے کہ آپ تھوڑا بہت سپورٹ کر کے اپنے گھر سے تو شروع کریں, لیکن کوئی بزنس چھوٹا چھوٹا لانچ کریں تاکہ جو ہے وہ اکانومی تھوڑی سی جو ہے وہ سرکل کے اندر آئے. تو یہ میرے آپ لوگوں سے گزارش ہوگی. ابھی ہمارے بھی جو بینکس کی طرف سے لون دیے جاتے ہیں اس میں سے صرف 7% آفر ہو گئے ہیں. ہم کانورسیشن میں ہیں بینکس کے ساتھ کہ ہم خواتین کے لیے اسپیشل کوئی پروڈکٹ لانچ کریں جہاں پہ ان کے لیے آسانی ہو لون لینے میں بھی اور اس کو بزنس ڈیولپمنٹ بھی. تو یہ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم لیبر کی طرف مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں بلو کالر جابس میں, وہاں پہ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ اگر آپ کی خواتین ورک فورس کے اندر نہیں آئیں گی تو آدھی آبادی کو اگر آپ محروم رکھیں گے تو آپ بیسیکلی پاکستان کو جو ہے وہ اس کے آدھے سرمایہ سے محروم رکھ رہے ہیں جو اس کے لیے کام کر کے اس کی ترقی کی طرف کام کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے اپنے گھروں سے یہ چینج جو ہے وہ لانی شروع کریں گا. جی تھینک یو ویری مچ. یہ فیسیلیٹیشن ڈیسک میں اپنے چیمبر کی طرف سے آپ کو آفر کر دیتا ہوں. آپ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ اپنا کوئی رول کریں تو ہم لوگ اس سے اگر آپ ہمارے ساتھ اس کو کر لیں تو ہم لوگ کسی ڈیسک دے دیں گے. بات کرنا چاہیں گے؟ ہاں آپ بتاتے ہیں آپ کو بے شمار ہمیں ایک مانے کہ آپ آئیں ہماری ایسوسیشن بک ویئر کی ایسوسیشن ہے, سیلفٹنگ کی ایسوسیشن ہے, اسلامک کی ایسوسیشن ہے, ہم لوگ کانفرنس بلاتے ہیں اپنی ایسوسیشن کہ آپ لون لیں وہ اپلائی نہیں کرتا تھا وہ جو نہیں دیتا یہ صحیح کیا ہے ریٹ آف انفارمیشن بھی ہے اور بہت سے میں ہم لوگ بھی آسان ہوتے ہیں. اگر یہاں وینڈر انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے انڈسٹری لگانا بہت آسان ہو جائے گا. ہمیں انویسٹمنٹ کم کرنی پڑے گی. ہمیں کیا ضرورت ہے خراب بجلی لگا کے مال بنائیں, ہم ڈسپلے بنائیں جس طرح پوری دنیا میں باہر مارکیٹ کریں اچھے سے اچھا. اگر ہمیں پروڈکٹ صحیح اس کے پاس صحیح آتے ہیں بہت نوجوان کرتے ہیں. ہمارے پاس میں ایک دن اپنی سینٹری بڑی کی چھٹیاں کراتی ہیں تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا آپ کے پاس کتنے کام 4 ٹریننگ وہ بندے نا وہ بھائی بھی ہے باپ بھی لگا ہوا ہے, اس کی شاید والدہ اور بہن بھی لگی ہو, اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا کام کیا ہوا ہے. تو نوکری یہ کیا کمائے گا 25,000 30,000 40,000. وینڈر بندہ 2-3 لاکھ سال ہی کما لیتا ہے, تو اتنے پیسے نوکری سے نہیں ملتے. تو آپ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے. جی بالکل بالکل آپ کو بتائیے ہمیں سیمپل اگر آپ سارے بزنس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سیمپل بزنس پلان ہی دینے بنا کے
کہ جی یہ بزنس پلان ہے یہ بچے تاکہ ہم ان کو اپنی ویب سائٹس پہ اپلوڈ کر دیں گے بچے جو ہیں وہ وہاں سے اٹھائیں بچوں کے لیے بزنس پلان بنانا ناممکن ہے. میں نے ہر طرح کی تعلیم لے لی ہے میں نے لانچ سے پڑھا میں باہر گئی مجھے آپ کہتے ہیں بزنس پلان بناؤ مجھے نہیں آتا کیونکہ میں نے کبھی بزنس کیا نہیں. تو اگر کوئی بچہ جو ہے وہ عام پڑھ کے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں پڑھا لکھا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو بزنس پلان ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے جو آپ لوگوں کا فورٹے ہے. تو آپ لوگ کائنڈلی اس کے اندر ہمیں کوئی سیمپل فیزیبلٹیز کو بزنس پلان پہنچا سکیں. آپ برہان صاحب سے رابطہ رکھیں سیکٹری جنرل ہیں آپ ان سے کریں کہ جو آپ کے جی بولیں. لائٹ پہ بولو بیٹے. جس طرح اب جو اسکلس کی بیس پہ ہے کوئی جاب ہے ہر چیز اس کی بیس پہ ہے تو اس طرح پھر جو یہ گریجویٹس ہیں یہ سارے جو پاس آؤٹ ہو گئے یہ سارے تو نیا آنا بن گئی چیزیں ان کو تو جاب پہ بھی نہیں رکھتے کیونکہ کہتے ہیں ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو تو کسی بھی جگہ پہ وہ تو کسی بھی کام پہ نہیں آ رہے. اور دوسری بات ہے کہ جو انٹرسٹ کا آپ نے کہا کہ کلیکٹر ہے اس کے حساب سے تو ضروری ہے کہ جو سا بھی کام ہو اس میں ہم انٹرسٹ ضرور وہ کریں. اس طرح اگر وہ اس کا کام نہیں چلتا کسی کا جس نے لون لیا تو وہ بیچارہ تو اور اس میں پھنس جائے گا. اچھا یہ دو تین چیزیں ہیں. لون کا یہ ایک ایشو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم ہے گورنمنٹ کی بھی ایک حد تک گورنمنٹ فائنینشیل لائبلٹی جو ہے وہ لے سکتی ہے. تو 5 لاکھ تک تو جو بالکل مائکرو جس نے بزنس شروع کرنا ہے اس کے لیے تو انٹرسٹ فری ہے مگر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرسٹ ایک سرٹن پرسنٹیج ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لیے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ فیزیبلٹیز جو ہیں وہ بچوں کے لیے تیار ہیں ان کو تھوڑی سی ٹریننگ مینٹرشپ جب بزنس مین دیں گے ہینڈ ہولڈنگ کریں گے تو چانسز آف فیلئر بہت کم ہوتے ہیں. اور بینک جو ہوتا ہے وہ لون ہی اس کرائٹیریا پہ دیتا ہے کہ آپ کا بزنس کتنا فیزیبل ہے. ٹھیک ہے تو آپ کو وہ لون دیتا ہی کر ہے کیونکہ بینک کی اپنا بھی رسک اس میں انوالو ہوتا ہے کہ آپ فیل نہ ہو. تو اس کے لیے ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ہم چیمبرس کے تھرو ینگ بچوں کو پہلے سکھاتے ہیں بیسک مارکیٹنگ کے. ہم آپ کو پہلے کہ ہم کو تھوڑا سا 2 دن لگا کے بتا دیں مارکیٹنگ کی کیا پرنسپلز ہیں کس طرح کرنی ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے کیا پرنسپلز ہیں پیکیجنگ کس طرح کرنی ہے. اسی طرح آن لائن سیل کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جوان بچوں کو ضروری نہیں ہے کہ پروگرامر کا بندہ بن جائے اور کوئی بہت ہی ہائی ٹیک اسکل کے اندر چلا جائے. سمپل چیز ہے کہ آپ امیزون جو ہے پاکستان نے اس کو اجازت دے دی آپ پوری دنیا میں بیٹھ کے اپنے گھر سے کوئی بھی چیز بیچ سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر ہم آپ کو امیزون کی ٹریننگ دیں آپ اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا ایک لیپ ٹاپ ہے جس کی بات ہوئی پیکٹ آپ علی بابا ایک ویب سائٹ ہے ادھر سے سامان اٹھائیں اور اس کی تصویر لگا دیں امیزون کے اوپر. نہ آپ کو فزیکلی سامان لینا ہے نہ ہینڈل کرنا ہے نہ خریدنا ہے نہ پے کرنا ہے. جو امیزون پہ آڈر دے گا علی بابا وہاں پہ ڈلیور کر دے گا آپ کو پیسے آتے ہیں. سو دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے بڑی سمپل ہو گئی ہے. تھنگس ہیو بیکم ویری ویری ڈفرینٹ. تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا ہر بندہ فزیکلی فیکٹری لگا رہا ہے تو وہ کچھ کر سکتا ہے. اور جو آپ نے گریجویٹس کی بات کی ہے آپ یقین کریں جو ہم نے اسکالرشپ دی ہے 6 مہینے کی ٹریننگ اس میں PhD گریجویٹس بھی اپلائی کریں کیونکہ نوکریوں کی کمی ہے اور ہم ان چیزوں کے اندر پڑھتے ہیں جو کہ آگے کیونکہ ہمیں کسی کے بچپن سے بتایا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے بھی سچی بتاؤں مجھے بھی نہیں پتا. میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹرز کیا تھا تو خاص آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے کیا کرنا. تو بات یہ کہ ہم سب اسی طرح گریجویٹ کرتے ہیں اور آگے پڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہم کو کریئر بات نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہر بچہ جو ہے پھر کیونکہ اس کو نوکری نہیں ملتی وہ آگے پڑھائی کی سوچتا ہے جو پڑھ سکتا ہے. اس میں آپ یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ پاکستان کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً آپ کرنے کے 15 کروڑ بچے لوگ جو کہ 24 سال کی عمر سے کم ہیں لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہر سال صرف 20 لاکھ بچے ہوتے ہیں. تو باقی کی آبادی تو یونیورسٹی پہنچ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے تو اس کو بھی کیٹر کرنا ہے. تو جو گریجویٹ اگر آپ کر بھی گئے ہو آپ کے پاس تو یوٹیوب ہے آپ کے پاس دنیا کھلی ہوئی ہے ایک کمپیوٹر اور ایک فون سے کہ آپ کچھ بھی سیکھ کے بیکنگ ہی سیکھ کے کیکس بنانے شروع کر دیں بیچنا شروع کر دیں تو آپ کا کام شروع ہو سکتا ہے. سو ہمیں صرف اپنے بچوں کی تھوڑا سا ویژن براڈ کرنا ہے کہ کیا کیا دنیا میں اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اور اس کے بعد ان کو انیبل کرنا ہے اور ایکسیس دینا ہے.
جس کے لیے ہم لونس کی بات کرتے ہیں, اسکلس کی بات کرتے ہیں, لیپ ٹاپس کی بات کرتے ہیں. ہم جو لیپ ٹاپ لیتے ہیں پی ایم کے پروگرام سے, اس میں کورسیرا کا ایک ٹول ہے, اس کے اندر اسٹینفورڈ کے بھی کورسز ہیں, اس کے اندر ہارورڈ کے بھی کورسز ہیں, اس میں دنیا بھر کا کورس ہے جو آپ ود دیئر سرٹیفکیشن مفت میں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو انیبل کریں. اور ایون اف یو گریجویٹڈ, وہی ابھی بات ہو رہی تھی, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تو آپ نے دفتر میں کام کرنا ہے. میں لندن سے پڑھ کے آئی تھی اور میں نے جو پہلی نوکری کی تھی, میں نے ایک کمپنی کے لیے دودھ بیچا ریسٹورینٹس میں جا کے لاہور میں, بیکاز جاب نہیں تھی. دیٹ واز مائی فرسٹ جاب. سو میرا ایک دوست کا امیر لوگ تھے, وہ انہوں نے فیکٹری لگائی دودھ کی. انہوں نے کہا جی ہمیں بندہ چاہیے جو پریزنٹ کر دے دودھ کے. کوئی دفتر نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کیش پہ وہ آ کر کے مجھے دے دیتا. دس از 2012. بٹ یہ کہ آپ شروع تو کریں نا کام کرنا. یہ سوچنا کہ آپ پہلے دن ہی جا کے تو سی او بنیں گے, تو یہ اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر اگر آپ بن جائیں گے کسی طور سے تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے, بیکاز کلائنٹ آپ نے سیکھا نہیں. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ گریجویٹ کر گئے, آپ کے دوست ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, آپ ان سے کہیں کہ کسی بھی قسم کا حکومت کے پروگرام میں اپلائی کریں, آن لائن سیکھیں, مگر اسکل لے کے کام کرنا شروع کریں. ایک دفعہ فیل ہو جائیں, دوسری دفعہ ہو جائیں, چل جاتی ہے. تھوڑی سی پرسسٹنس چاہیے ہوتی ہے. مگر دنیا میں اتنی اپرچونیٹی ہے, پاکستان کی اتنی بڑی آبادی ہے, ہر بندے نے کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, کپڑے بھی پہننے ہیں. بیسکلی تو وہ آبادی کو یا ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کہ وہ یوٹیلائز ہو جائے. اور آپ جیسے بچے بچیاں اگر نہیں آئیں گے, آگے بڑھیں گے, تو ہم 400 سیاستدان اور کچھ لاکھ بیوروکریٹس اور کچھ لاکھ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. 25-26 بلکہ اب تو 28 کروڑ ہوگی پاکستان کے, 30 ڈگریز ہوگی جو سیلیبریٹ ہوتا ہے. تو وہ ایک یہ سارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, دنیا بہت بدل گئی ہے, اس لیے ہم اس کے ساتھ کیپ اپ آر پیس. تھینک یو ویری مچ. امید کرتا ہوں یہ سیشن انشاءاللہ بڑا اچھا ثابت ہوگا. میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں. آپ نے بڑا زبردست طریقے سے یہ سارا تکلیف بھی کیا ہے. ایک شیلڈ ہے, آپ کو یاد دلاتی دے گی کہ آپ کی تشریف لے کے آئی تھی. اس کے بعد آپ لوگ ایک